الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتقوا ڈرو بچو اس عذاب سے ما جو بین ایدیکم تمہارے سامنے ہے وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس من آیت کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا کانوا عنہا معرضین مگر وہ ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے منہ پھیرنے والے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے انفقوا خرچ کرو مما اس میں سے جو رزقکم اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے قال الذین کفروا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے انطعم کیا ہم کھلائیں من اس شخص کو لو یشاء اللہ اگر اللہ تعالی چاہے اطعمہ تو اسے کھلا دے ان انتم نہیں ہو تم الا فی ضلال مبین مگر کھلی گمراہی میں واضح گمراہی میں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد کب پورا ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ما ينظرون نہیں انتظار کر رہے وہ الا مگر صیحۃ واحدۃ ایک چیخ کا تأخذہم جو انہیں پکڑ لے گی وہم یخصمون اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے فلا یستطیعون پھر طاقت نہیں رکھیں گے وہ توصیۃ کسی وصیت کی ولا الی اہلہم اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف یرجعون وہ واپس آئیں گے ونفخ فی الصور اور پھونکا جائے گا صور میں فاذا ہم تو اچانک وہ من الاجداث قبروں سے الی ربہم اپنے رب کی طرف ینسلون تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے قالوا کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری بربادی من بعثنا کس نے ہمیں اٹھا دیا من مرقدنا ہمارے سونے کی جگہ سے ھذا یہ ما وہ ہے جو وعد الرحمن رحمان نے وعدہ کیا وصدق المرسلون اور رسولوں نے سچ کہا ان کانت نہیں ہوگی وہ الا مگر صیحۃ واحدۃ ایک چیخ فاذا ہم تو اچانک وہ جمیع سب کے سب لدینا ہمارے پاس محضرون حاضر کیے ہوئے ہوں گے فالیوم پس آج لا تظلم نہیں ظلم کیا جائے گا نفس کسی جان پر شیئا کچھ بھی ولا تجزون اور نہ تم جزا دیے جاؤ گے الا مگر ما کنتم تعملون اس کی جو تم کیا کرتے تھے ان اصحاب الجنہ بے شک جنت والے الیوم آج فی شغل ایک عظیم شغل میں فاکہون خوش ہیں ہم وہ وازواجہم اور ان کی بیویاں
فی ظلال سایوں میں، علی الارائک تختوں پر، متکئون ٹیک لگائے ہوئے ہیں، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں یعنی اس جنت میں، فاکہۃ بہت پھل ہیں، ولہم اور ان کے لیے، ما یدعون وہ کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے۔ سلام سلام ہو، قولا من رب الرحیم کہا جائے گا اس رب کی طرف سے جو بے حد رحم والا ہے۔ وامتازوا اور الگ ہو جاؤ، الیوم آج کے دن، ایھا المجرمون اے مجرموں، الم اعہد کیا میں نے تاکید نہیں کی تھی، الیکم تمہیں، یا بنی آدم اے اولاد آدم، اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے واضح کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی اور کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی اس بات کی کہ میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، اضل اس نے گمراہ کر دیا، منکم تم میں سے، جبلاً کثیراً بہت سی مخلوق کو، افلم تکونوا تو کیا نہیں تھے تم، تعقلون سمجھتے۔ ہذہ یہ ہے، جہنم، التی وہ جس کا کنتم توعدون تم وعدہ دیے جاتے تھے، اصلوہا داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم آج، بما کنتم تکفرون اس کی وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے، الیوم آج کے دن، نختم ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہوں پر، وتکلمنا اور بات کریں گے ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد اور گواہی دیں گی، ارجلہم ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون اس کی جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا تو ضرور مٹا دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پھر وہ بڑھیں راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ تو کیسے دیکھیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ تو ان کی شکلیں بدل دیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ان کی جگہ پر ہی، فَمَا اسْتَطَاعُوا پھر نہ وہ طاقت رکھیں، مُضِيًّا چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ ہی واپس پلٹیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر، آیت نمبر 45 کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان مشرکین سے، ان کفار سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، اتقوا ما بین ایدیکم کہ تم اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو، ان عذابات سے ڈر جاؤ جو تمہارے سامنے ہیں۔ ما بین ایدیکم سے کیا مراد ہے، یعنی جو تمہارے پہلے گناہ ہیں، یا پھر ما بین ایدیکم سے مراد دنیا کا عذاب ہے، یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اور آخرت کے دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائشوں کے اندر ڈالا ہے، تکلیفوں کے اندر ڈالا ہے، اس دنیا کے عذاب سے نصیحت حاصل کر لو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون کہ ہم ان کو سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یتوبون یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ بڑے عذاب سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
ہم دنیا میں ان کو چھوٹے چھوٹے عذابات کے ذریعے سے اپنی قدرت دکھلاتے ہیں، اپنی طاقت دکھلاتے ہیں، اپنے غلبے کو ہم ان کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ یہ اختیارات ہمارے ہیں، تمہارے نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کے مالک ہیں، ہم جب چاہیں جن کو سزا کے اندر مبتلا کر دیں، جس کو چاہیں معاف کر دیں۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کو عذابات کے اندر مبتلا کر کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذابات کو اس لیے ان کے سامنے لاتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹ آئیں، لوٹ آئیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین عذابات سے یہاں پر اس لیے ان کو ڈرا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، کیونکہ پیچھے آپ نے واضح آیات پڑھی جس کے اندر اللہ رب العالمین کے توحید کے دلائل موجود تھے بے شمار، آخرت کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں اس کے اندر ذکر کی، بے شمار دلائل اللہ رب العالمین نے ذکر کیے، لیکن اس کے باوجود مشرکین نے اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ تو اب اللہ رب العالمین ان سے خیر خواہی کرتے ہوئے مزید اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر بات سے کان کو بند نہ رکھو، ذرا سوچو سمجھو، دیکھو اپنی زندگی کے اندر جو تم نے گناہ کیے ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھو، جو ان گناہوں کی وجہ سے تم پر کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئی ہے، اس تکلیف کو بھی اپنے سامنے رکھو۔ اور کیوں؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا ما بین ایدیکم، کہ تم اپنے آپ کو بچا لو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر عذاب آنے والا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تم پر وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت سے گناہوں سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بظلمہم، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ، لوگوں کی پکڑ کرنا شروع کر دیتا تو اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک بھی چوپایا تمہیں نظر نہیں آتا، جانور تمہیں نظر نہیں آتا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بر و بحر کے اندر جو خرابی فساد ہوتا ہے، نظام کے اندر تباہی بربادی ہوتی ہے، معاملات کے اندر خرابی ہو جاتی ہے، اس کے اندر انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن انسان پھر بھی غور نہیں کرتا کہ یہ میرے گناہ کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر یہ جانور موجود نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے گناہوں کے بعد ان کو پانی بھی نہ دیتا، لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حیوانات کی وجہ سے انسانوں کے اوپر بارش نازل کر دیتے، اس بارش کی وجہ سے پھر ہمارے لیے نباتات اگ جاتی ہیں، پانی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتقوا ما بین ایدیکم، بچو اپنے آپ کو بچا لو اس سے جو ما بین ایدیکم تمہارے پہلے گناہ ہیں، کہیں اس کی نحوست، اس کا کوئی عذاب تم پر نہ آ جائے۔ اور پھر اسی طرح دنیا کا عذاب بھی سے مراد ہے۔ اور وما خلفکم سے مراد پھر کیا ہوگا کہ خلفکم سے مراد آخرت کا عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ اور خلفکم سے مراد بعد کے جو اب گناہ تم نے پہلے کیے وہ، اور اب جو اس کے بعد تم کرو گے، ان سارے گناہوں والی زندگی سے تم باز آ جاؤ۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے جب ان کو یہ نصیحت کی ان کے اوپر یہ نصیحت کام آئی؟ نہیں، بلکہ کیا کیا؟ اعرضوا عنہ، انہوں نے اس نصیحت سے منہ پھیر لیا۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر جواب کو خود حذف کر دیا، کیونکہ یہ جواب ہمیں اگلی آیت سے خود بخود معلوم ہو رہا ہے۔ تو فرمایا جب ان کو کہا جاتا ہے اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، کس لیے؟ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اللہ رب العالمین کی یعنی رحمت کا نزول کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے، بغاوتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے،
تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر اپنی رحمت کرتے ہیں۔ اور جس بندے پر اللہ کی رحمت ہو جائے تو یاد رکھیں پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ جاؤں گا۔ جنت میں جو جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو انسان جائے گا، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان بندے کے اوپر ہوگا تو بندہ پھر جائے گا، وگرنہ بندہ جا نہیں سکتا جنت کے اندر۔ اعمال انسان کے جتنے بھی ہوں اس اعمال کے بل بوتے کے اوپر انسان جنت کے اندر جانے والا نہیں، تو اس لیے اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی انسان کو ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کی تاکید کی ہے۔ اور پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ ان رحمتی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر غالب آ چکی ہے، سبقت لے چکی ہے، وہ سبقت لے جا چکی ہے، میری رحمت غالب آ چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت کا ایک حصہ بھیجا ہے، 99 حصے اللہ رب العالمین نے آخرت کے لیے رکھیں۔ اس ایک حصے کو ہی ہم دنیا کے اندر دیکھ لیں تو ہمیں کتنی رحمتیں نظر آتی ہیں ہر مخلوق کے اندر، ٹھیک ہے، ہر جگہ پر شفقت پیار نظر آ جاتا ہے۔ یہ جو جہاں پر آپ کو پیار شفقت محبت نظر آتی ہے یہ اسی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ یہ معاملہ کرتا ہے۔ تو فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاملہ کیا ہے کہ جب ہم نے ان کو کہا کہ دیکھو نصیحت حاصل کر لو، پکڑ لو، عذاب سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، صرف یہ نہیں کہ نصیحت ہم نے کی بلکہ ان کو ہم نے نشانیاں بھی دی، اور پیچھے آپ نے نشانیاں پڑھ لی، پھر ان کی ذات کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نشانیاں تمہارے اندر رکھ دی ہیں۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات، بے شمار نشانیاں اللہ رب العالمین نے پھیلا دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے قرآن کی صورت میں، حدیث مبارکہ کی صورت میں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی عظیم نشانی آتی تھی الا کانوا عنہا معرضین، تو وہ اس سے کیا کرتے تھے؟ منہ پھیرتے تھے، اعراض کرتے تھے، وہ اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے کہ نہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم دنیا میں زندہ رہیں گے، مریں گے، اسی میں ہم زندہ ہوں گے، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ مارے گا، اللہ تعالیٰ نہیں مارے گا، زمانے کے حالات سے ہم تنگ ہو کر مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہ ہمیں زندہ کرتا ہے نہ مارے گا، یہ ساری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ مانتے نہیں کہ آخرت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کی حالت کو یہاں پر بیان کیا۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو، یعنی یہاں پر انسان کو غور کرنا چاہیے اس جملے کے اوپر۔ میں کہتا ہوں یہ مال میرا ہے، میری محنت سے آیا ہے، میں نے کمایا ہے، سارا دن میں نے مزدوری محنت کی ہے تو مجھے یہ ملا ہے، سارا دن میں دکان پر بیٹھا ہوں تو مجھے اس لیے یہ ملا ہے، میں نے یہاں سے وہاں کا سفر کیا اس لیے مجھے یہ ملا ہے، میں نے اپنے دماغ کو اس کے اندر لگایا ہے، اپنے جسم کو اس کے اندر لگایا، لہٰذا یہ میرا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اور یہ تمہاری اس محنت کی وجہ سے نہیں دیا۔ یہ نہ سمجھ لو کہ تم نے اتنی محنت کی تو اس وجہ سے تمہیں اتنا زیادہ مل گیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے رزق کا معاملہ رکھا ہے اپنے ذمے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری اپنے لیے لی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مکلف کیا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ہم محنت کریں گے، ہم کوشش کریں گے، اسباب کو اختیار کریں گے، جس کے ذریعے سے رزق آتا ہے، مال آتا ہے، دولت آتی ہے، روٹی آتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی طرف کسب کے لیے، معاش کے لیے محنت یہ ہم کریں گے، لیکن جو اس کا نتیجہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں پہلے ہی لکھ رکھا ہے۔ اور کب لکھا ہوا ہے؟ جب یہ کائنات بنی بھی نہیں تھی،
اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بنانے سے پہلے، آسمان و زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو کہا اکتب، لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دو۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ کو قیامت تک، قیامت کے بعد ہر چیز کا اللہ رب العالمین کو مکمل طور پر علم ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو علم ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رد و بدل، تبدیلی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کچھ اور انسان کرے گا کچھ اور نہیں، بلکہ انسان اسی کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن اس کرنے کے اندر انسان یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے انسان کو مجبور نہیں کیا۔ آپ کو خطبے کے اندر بھی میں نے یہ بات سمجھائی ہے، مزید اختصار سے سمجھا دیتا ہوں۔ یاد رکھیے جو کونی امور ہیں اس کے اندر انسان مجبور ہے، کونی امور کے اندر انسان مجبور ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اپنا۔ اور جو شرعی امور ہیں اس کے اندر انسان با اختیار ہے، مجبور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کونی امور کے بارے میں نہیں سوال کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے شرعی امور کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ مرد کیوں پیدا ہو گئے، عورت کیوں نہیں بنے، آپ فلاں گھرانے میں کیوں پیدا ہو گئے، ادھر کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم اس زمانے میں کیوں آئے، پہلے زمانے میں کیوں نہیں آئے، بعد والے زمانے میں کیوں نہیں آئے۔ یہ سوالات اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے نہیں کرنا، یعنی کونی جو امور ہیں اس کے بارے میں نہ پوچھ گچھ ہوگی نہ سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے پوچھنا ہے وہ شرعی امور کے بارے میں، یعنی احکامات الہیہ جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کی عبادت، شرک، توحید، اس کے بارے میں سوالات ہونے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے با اختیار کیا ہے۔ اگر میں شرک کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مجبور نہیں کیا، اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں، کوئی میں زیادتی کرتا ہوں، کوئی نافرمانی کرتا ہوں، کوئی بغاوت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردستی وہ نہیں کروایا، میں اس کے اندر با اختیار تھا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے مجھے اور آپ کو راستہ دکھلا دیا تھا، میں شکر کرنے والا بنوں یا ناشکری کرنے والا بنوں۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھلا دیے، واضح کر دیا اس کے سامنے، اور اس کا نتیجہ بھی بتلا دیا۔ اس راستے پر چلو گے صراط مستقیم پر چلو گے جنت کے اندر جاؤ گے، صراط مستقیم کو چھوڑو گے شیطان کے راستے پر جاؤ گے، گمراہی کے راستے پہ جاؤ گے، اندھیروں والے راستے میں جاؤ گے، نتیجہ جہنم کی صورت کے اندر ملے گا، اللہ کے عذاب کی صورت کے اندر ملے گا۔ رب العالمین نے بتلا دیا، توحید کو اختیار کرو گے تو یہ ملے گا، شرک کو اختیار کرو گے تو یہ ملے گا، ربی کی رسالت پر ایمان لے کر آؤ گے، آپ کو رسول نبی مانو گے، تسلیم کرو گے، آپ کی اطاعت کرو گے، آپ کے ساتھ محبت کرو گے، آپ کی تعظیم کرو گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اعانت کرو گے، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ راستہ دینا ہے، یہ صلہ دینا ہے، یہ اجر دینا ہے، ثواب دینا ہے، بتلا دیا۔ نہیں کرو گے، مخالفت کرو گے، مذاق اڑاؤ گے، کبھی اس کو شاعر کہو گے، کبھی کاہن کہو گے، کبھی دیوانہ کہو گے، کبھی نعوذ باللہ اس کے اوپر کچرا ڈالو گے، کبھی کیا کرو گے، راستے میں کانٹے ڈالو گے، اس کے اوپر الزام تراشیاں کرو گے، ٹھٹھے مذاق کرو گے، اس کی تعلیمات کا مذاق اڑاؤ گے، کیا ہوگا اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں قرآن کے اندر کھول کھول کر حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دی۔ اب اس کے اندر انسان با اختیار تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبردستی نہ خیر کی طرف لگایا نہ ہی زبردستی شر کی طرف لگایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری کی ساری مخلوق کو اللہ رب العالمین مومن بنا دیتا، سب کے سب جو کوئی زمین کے اندر موجود ہیں سب مومن ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ زبردستی کرتے تو یہ اجبار ہو جاتا، پھر زبردستی اطاعت ہوتی، یہ تو زبردستی والا معاملہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو با اختیار رکھا ہے شرعی امور کے اندر۔ اور باقی اگر آپ دیکھیں کن کو، فرشتوں کو دیکھیے، آپ دیکھیے آسمان کو، زمین کو، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ٹھیک ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے امانت کو پیش کیا۔ امانت سے ایک مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم نیکی کرو گے میں تمہیں اجر دوں گا، نافرمانی کرو گے میں تمہیں سزا دوں گا۔
تو انہوں نے کہا اللہ ہمارے اندر تو صرف اطاعت والا مادہ رکھ دے، اتینا طائعین، ہم تیرے پاس مطیع بن کر آئیں گے، فرما بردار بن کر آئیں گے، ہمیں یہ اختیار نہ دے کہ اللہ ہمیں تو اختیار دے کہ تیری بات مانے نہ مانے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار قبول کر لیتے تو کیا زمین پر ہم چل سکتے، ہم یہ بلڈنگیں بنا سکتے تھے؟ نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ زمین جب چاہتی حرکت کر جاتی، ٹھیک ہے، پہاڑ جب چاہتا گر پڑتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو با اختیار نہیں بنایا، انہوں نے کہا ہمیں با اختیار نہیں، ہم مجبور بننا چاہتے ہیں، تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں، بس ہمارے اندر یہ مادہ ہی نہ رکھ کے ہم تیری نافرمانی کر سکے۔ لیکن انسان نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے اللہ تو با اختیار بنا دے، مجھے دے دے، میں دونوں راستوں میں سے راستے کا انتخاب کروں گا۔ تو اب اللہ رب العالمین کے اس دیے ہوئے راستے کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، تو اس لیے انسان مجبور نہیں ہے، یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفقوا مما رزقکم اللہ، ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ قال الذین کفروا، تو کافر لوگ کہتے ہیں، کن سے؟ للذین آمنوا، اہل ایمان سے۔ کافر لوگ اہل ایمان سے کیا کہتے ہیں؟ انطعم، کیا ہم کھلائیں؟ من لو یشاء اللہ اطعمہ، ان کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو خود بھی کھلا دیتا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا، مفلس رکھا، فقیر رکھا، جو ایک ٹائم کھانے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، بیچارہ پریشان ہے، تنگی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی معاش بڑا مشکل کے ساتھ گزر رہی ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، پینے کے لیے اس کے پاس کچھ موجود نہیں، پہننے کے لیے اس کے پاس کچھ موجود نہیں، وہ غریب، مفلس، فقیر، محتاج، ضرورت مند۔ تو کافر لوگ کیا کہتے؟ کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نا، انفقوا مما رزقکم اللہ، رزق اللہ نے ہمیں دیا، مال اللہ نے ہمیں دیا، اب تم اسی میں سے خرچ کرنے کا کہہ رہے ہو نا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا دے دیتا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، تو مطلب کیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر خرچ نہیں کرنا۔ اصل میں یہ چیز انہوں نے صرف اور صرف اس لیے کہی تھی اپنی بخیلی کو چھپانے کے لیے، یہ نہیں تھا کہ وہ یہ چاہتے نہیں تھے، وہ تو غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور وہ جانتے بھی تھے کہ غریبوں کی مدد کرنا بہت اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مالداری اور جو غریبی رکھی ہے یہ دنیا کے امتحانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فقیر کی آزمائش کرتے ہیں صبر کے ساتھ کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، امیر غنی اس کی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا نہیں خرچ کرتا۔ لیکن انہوں نے یہاں پر اپنے اس خرچ نہ کرنے کو، بخیلی کو کس کا سہارا لیا؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا، کہ اللہ رب العالمین اگر چاہتا رب العالمین ان کو بھی رزق دے دیتا، جب اللہ نے ان کو نہیں دیا تو ہم کیوں ان کو کھلائیں، کیوں ہم ان کو پلائیں؟ اور اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی نقل کی ہے کہ یہ لوگ غرباء، فقراء، مساکین اور جو مہمان آیا کرتے تھے ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح یہ لوگ جو حاجی آتے تھے ان کی خدمتیں کیا کرتے تھے، ان کو ستو گول کر پلاتے تھے، ان کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تم لوگوں کی خدمت کرتے ہو تو یہ مسلمان جو صحابہ ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، تمہارے عزیز ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، اب یہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو، ان کو بھی کھلاؤ نا، یہ بھی تو انسان ہے۔ تو وہ یہاں پر کیا جواب دیتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فقیر رکھا ہے، غریب رکھا ہے، کیا ہم اس کو کھلا دیں؟ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے سہارا لیا کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا۔ یہ مسئلہ یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ اس وقت انسان مشیت کا سہارا لیتا ہے جب وہ خود مجرم ہوتا ہے، جب وہ خود مجرم ہوتا ہے، اور جب کوئی دوسرا مجرم ہو اور اس کی حق تلفی ہو رہی ہو تو پھر وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انسان سہارا نہیں لیتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکو مال چھین کر چلا جاتا ہے، میری گاڑی چھین لیتا ہے، میرا مال چھین لیتا ہے، میں بینک سے پیسے لے کر نکلا، ڈاکوؤں نے میرے سے ساری میرا مال چھین لیا، موبائل بھی چھین کر چلے گئے، میری گاڑی بھی چھین کر چلے گئے، ٹھیک ہے،
یا پھر کوئی شخص کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، قریبی کو قتل کر دے، تو کیا ہم وہاں پر یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ چاہا ہوتا تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا ہے؟ ہم وہاں پر کیا ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، ہم تھانوں میں جاتے ہیں، ہم اپنے پورے سورس لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح اس مجرم کو پکڑ لیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جس نے میرے عزیز کو قتل کیا اس کو سزا دی جائے، اس کو سزا ملے، اس کو قتل کر دیا جائے، یا قصاص دینے کے لیے وہ کیا نام ہے، یا تو وہ کیا نام ہے فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، وہ دے ہمیں کہ جی یہ دیت لے لو، کچھ نہ کچھ معاملہ کرے، جو مال میرا ڈاکو چھین کر گیا وہ مال مجھے واپس مل جائے۔ کیوں نہیں ہم وہاں پر تقدیر کا سہارا لیتے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ اصل میں جب انسان خود مجرم ہوتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا سہارا لیتا ہے، اور جب اس کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے پھر وہ مشیت کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مشیت ہے تو ہر جگہ پر ہونی چاہیے نا، پھر آپ ایک جگہ پر مانتے ہیں دوسری جگہ پر کیوں نہیں مانتے؟ تو یاد رکھیے جو مشیت والی آیات ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مجبور نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی مومن بنا دیتے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ہم یہ کر دیتے لوگ کہتے ہیں ہمیں مجبوراً یہ کام کروایا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا۔ تو یہ ان کا کہنا صرف جو ہے اپنی بخیلی کو چھپانے کے لیے ہے کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعامہ، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو خود بھی کھلا سکتا تھا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، انہوں نے کہا تم تو واضح گمراہی کے اندر موجود ہو، یعنی مسلمانوں کو کہا تم اپنے مالوں کو ایسے لوگوں پر خرچ کرتے ہو جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت مند بنایا ہے، ان کو اللہ نے فقیر بنایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے محتاج بنایا ہے، آپ ان کے اوپر خرچ کر کے اپنے مالوں کو ضائع کرتے ہو، تم تو واضح گمراہی کے اندر موجود ہو۔ تو یعنی اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے کفار اور مشرکین کو صرف توحید و رسالت اور آخرت کی دعوت نہیں دی، بلکہ آپ نے ان کو نماز کی بھی دعوت دی، زکوٰۃ کی بھی دعوت دی، دوسری نیکیوں کا بھی حکم دیتے تھے۔ اور اس کے اندر وہ صحیح بخاری کی معروف حدیث موجود ہے، حدیث ہرقل جس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر ہرقل نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کیے تھے نبی علیہ السلام سے، اور اس میں ایک سوال اس نے یہ بھی کیا کہ وہ نبی تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، وہ ہمیں نماز کا، زکوٰۃ کا، صلہ رحمی کا، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے توحید کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے بھی احکامات دیے۔ اور اس سے اگلی آیت نمبر 48 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اب یہ کافر کیونکہ آخرت کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے، تو اب وہ نبی علیہ السلام اور مسلمانوں سے کہا کرتے تھے اچھا بتاؤ تم کہتے ہو قیامت آئے گی تو پھر تم قیامت لاتے کیوں نہیں ہو؟ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ذرا بتاؤ تو صحیح ہے وعدہ کب آئے گا؟ اب یاد رکھیے قیامت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی قیامت۔ قیامت کب آئے گی؟ جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر بھی پوچھا تھا، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جتنا کہ سائل کو پتہ ہے اتنا ہی مسئول کو پتہ ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتا مسئول، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ لیکن پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کہا وما اشراطها، چلو علامات ہی بتا دیں، پھر آپ نے علامات کو بتایا۔ تو یہ صرف اس لیے نہیں تاریخ معلوم کرتے تھے کہ اس کے بعد وہ تیاری کریں گے، صرف مقصود کیا تھا؟ جھٹلانا، مذاق اڑانا،
ہے کہ تم قیامت تو لا نہیں سکتے ہو، ڈراتے ہو دھمکاتے ہو ہمیں اور کہتے ہو کہ قیامت آئے گی۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک چیخ کا انتظار کر۔ اب یہاں پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ قیامت فلاں وقت آئے گی، فلاں ٹائم آئے گی، بلکہ ان کے سامنے قیامت کے چند ہولناک مناظر کا نقشہ پیش کر دیا۔ آیت نمبر 49 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، کہ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کا۔ یہ ایک چیخ سے مراد کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کا پہلی دفعہ سور میں پھونکنا، کہ جس سے تمام مخلوق مر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی لمبی چوڑی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک مرتبہ سور میں پھونک دیا جائے گا، جس کی چیخ کی آواز سے یہ سب لوگ بے ہوش ہو کر مر جائیں گے۔ سب کے سب کیا ہے؟ بے ہوش ہو کر مر جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، سمجھ لیں، جو کہ اگلی آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سور کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ سور کیا چیز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، سور کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، تو اس لیے آپ عام طور پر جو اس کا ترجمہ سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ نرسنگا کیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اس وقت سے تیار عرش کی طرف دیکھ رہا ہے جب سے اسے سور دیا گیا ہے، اور وہ آنکھ بھی نہیں جھپک رہا کہ کہیں اسی اثناء میں اللہ رب العالمین کا حکم اس کو دے دیا نہ جائے۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یعنی کہ سور سے مراد کیا ہے؟ ایک نرسنگا ہے، ایک قرن ہے جو اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو دے کر اس کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ آپ نے اس کے اندر سور کو پھونکنا ہے۔ اب جو یہ نفخہ ہوگا سور میں جو پھونکا جائے گا، یہ کتنے ہیں؟ بعض مفسرین نے 3 نفخے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک جس کو نفخہ فزع کہا جاتا ہے، فزع گھبراہٹ، اور دوسرا نفخہ صاعقہ، ٹھیک ہے، بے ہوش ہو جانا، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، اور تیسرا ہے نفخہ قیام۔ لیکن حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تفسیر کے اندر اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ نفخہ 2 ہیں، ایک نفخہ فزع اور جس کو نفخہ صعق بھی کہتے ہیں، یعنی نفخہ فزع اور نفخہ صعق ایک ہی چیز ہے۔ کیوں کہ صاعق اس کا معنی جو ہوتا ہے بے ہوشی اور موت دونوں آتے ہیں، تو یعنی جب پہلی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس سے جو پیدا ہونے والی ابتدائی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی ہوگی؟ گھبراہٹ والی ہوگی، اور جو آخر اس کی کیفیت ہوگی وہ ہلاکت اور فنا والی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک طویل وقفے کے بعد، جس کی مدت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین النفختین 40، کہ 2 نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ قال 40 یوما، لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کیا 40 دن ہیں؟ قال ابیت، کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا۔ قال 40 شہرا، پھر انہوں نے کہا 40 مہینے۔ قال ابیت، کہتے میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ قال 40 سنتا، پھر انہوں نے کہا کیا 40 سال ہیں؟ 40 مہینے نہیں تو 40 سال ہیں۔ قال ابیت، کہتے میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں۔ قال ثم ينزل اللہ من السماء ماء، کہتے ہیں پھر اللہ رب العالمین کیا ہے؟ آسمان سے پانی کو برسائیں گے۔ فینبتون کما ینبت البقل،
پھر لوگ اس طرح اگ آئیں گے جیسے سبزی اگتی ہے۔ لیس من الانسان شیء الا یبلا، انسان کی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی مگر وہ بوسیدہ ہو جائے گی، الا عظما واحدا، سوائے ایک ہڈی کے، وہو عجب الذنب، اور وہ کیا ہے؟ دم کی ہڈی ہے، ومنہ یرکب الخلق یوم القیامت، اور قیامت والے دن اسی سے مخلوق کو دوبارہ جوڑا جائے گا۔ تو یہاں پر وضاحت آ گئی بالکل کہ انسان کو دوبارہ اللہ رب العالمین کس انداز کے اندر پیدا کریں گے۔ تو یہ نفخہ 3 ہیں اور 2 ہیں، یعنی ایک نفخہ فضا اور نفخہ صاعق ایک ہی ہے۔ ابتدا کے اندر جب سور کو پھونکا جائے گا گھبراہٹ ہوگی، لوگوں کے اندر گھبراہٹ ہوگی، اور یہ قیامت یاد رکھیے اچانک آئے گی۔ نبی مکرم علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تقوم الساعۃ والرجل یحلب اللقحۃ فما یصل الاناء الی فیہ حتی تقوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اتنی اچانک قائم ہوگی کہ آدمی اونٹنی کا دودھ دہہ رہا ہوگا، پھر برتن اس کے منہ تک بھی نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ وہ قائم ہو جائے گی۔ والرجلان یتبایعان الثوب فما یتبایعانہ حتی تقوم، 2 آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ابھی سودا بھی نہیں کر پائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ والرجل یلط فی حوضہ فما یصدر حتی تقوم، اور آدمی اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، ابھی واپس نہیں ہوگا کہ وہ قائم ہو جائے گی۔ یعنی قیامت بالکل اچانک آئے گی، اسی لیے قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ الساعہ۔ ساعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچانک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ، وہ تو صرف ایک چیخ کی مار ہیں، وہ کیا ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب ہم سور میں پھونکیں گے پھر یہ مر جائیں گے، تأخذہم، وہ ان کو پکڑ لے گی، وہ چیخ ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور اس حال میں کہ وہ آپس میں کیا ہے؟ جھگڑے کر رہے ہوں گے، بحث کر رہے ہوں گے، لڑائیاں کر رہے ہوں گے، یعنی ان کو سنبھلنے کا وقت بھی نہیں ملے گا، لوگ اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوں گے، اچانک اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کر دیں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کسی وصیت کرنے کی طاقت بھی نہیں، اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی چیخ کے بعد کہ وہ کسی کو وصیت کر سکیں، جو باہر ہیں وہ اپنے گھر میں واپس آ سکیں، نہیں، جو جہاں پر ہوگا وہیں پر وہ دھر لیا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب یہاں پر اللہ رب العالمین وہ نفخہ قیام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا جب سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو وہ اچانک کیا ہوگا؟ اپنی قبروں سے۔ اجداث یہ جدسن کی جمع ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ قبریں۔ اور ینسلون یہ نسلہ ینسلو سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیزی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر دوڑ رہے ہوں گے۔ اب یہاں پر جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، ٹھیک ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، یہ دونوں آیات موجود ہیں۔ الا من شاء اللہ کے اندر کون ہے؟ کون شامل ہوتا ہے؟ کہ جو بے ہوش نہیں ہوگا۔ اس کا تعین یاد رکھیے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے ہی سپرد کرتے ہیں کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے جو اس نفخے کے وقت بھی نہ ان کو گھبراہٹ ہوگی، نہ ہی وہ بے ہوش ہوں گے، ہلاک ہوں گے، بلکہ وہ زندہ رہیں گے۔ کیونکہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس یصعقون یوم القیامت، لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، فاکون اول من یفیق، تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کو ہوش آئے گا، فاذا انا بموسیٰ آخذ بقائمۃ من قوائم العرش، اور میں دیکھوں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ افاق قبلی ام جوزیا بصعقۃ الطور،
یا وہ مجھ سے پہلے ہوش کے اندر آ گئے ہیں، یا پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اس بے ہوشی کی جزا دی ہے جو طور کے موقع پر ان کو ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو بچا لیا، یہ دوبارہ اس کے اندر نہیں آئے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں کوئی واضح نص موجود نہیں ہے، تو اس لیے اپنی طرف سے کوئی بات کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین جب دوبارہ نفخہ قیام کے لیے سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ اچانک سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہی منظر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر بھی بیان فرمایا، مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورہ معارج کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا، قالوا، تو وہ کیا کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر افسوس، ہماری بربادی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری ان قبروں سے، ان آرام گاہوں سے جگا دیا ہے؟ یہاں پر مزے سے ہم سو رہے تھے، یہاں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا ہے؟ ھذا ما وعد الرحمن، اب یہاں پر یہ نہیں ذکر کیا کہ یہ بات کون کہیں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی بات کہنے والے کون، وہ مشرکین، وہ کفار جو انبیاء کو، رسول کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا پھر فرشتے ان سے یہ بات کہیں گے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین کا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت ذکر کی وہ کون سی ہے؟ رحمان کی۔ کیونکہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے معاملات کے اندر آسانی ہوگی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اس دن آوازیں ساری کی ساری رحمان کے لیے جھکی بھی ہوں گی۔ تو یعنی ما وعد الرحمن، جو وعدہ کیا ہے رحمان نے، وصدق المرسلون، اور رسول سچ کہتے رہے، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، انہوں نے سچ کہا تھا کہ قیامت آئے گی، اور یہ قیامت آ گئی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یہ دوسری مرتبہ سور پھونکنا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب دوسری مرتبہ ہم چیخ ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں لمحہ بھر کے اندر وہ ہمارے سامنے ہوں گے، کوئی بھی وہاں سے غائب نہیں ہوگا، ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ پیش کیا جائے گا اس وقت یہ اعلان ہوگا کہ الیوم لا تظلم نفس شیئا، آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، جو تم عمل کر کر آئے ہو اس کی جزا ملے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے کوئی خیر کی ہوگی اس خیر کو وہ پالے گا، سامنے دیکھ لے گا، اور جو شر کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ وما عملت من سوء، جو یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، ہر چیز خیر شر انسان کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب کسی بھی قسم کا کوئی ظلم زیادتی کرنے والا نہیں۔ اور احادیث مبارکہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے جس کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عدل، اللہ تعالیٰ کے انصاف کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ان اصحاب الجنت اليوم، اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے وہ جو جزا ملنا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اہل جنت کا ذکر کیا۔ اہل جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنتی لوگ جو ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے جنت عطا کرنی ہے، اور وہ اس دن ایک مشغول کے اندر ہوں گے۔ شغل کہتے ہیں ایسے کام کو جو انسان کو دوسرے کاموں سے روک دے۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے اور جنت کی دوسری نعمتوں سے لذت اٹھانے میں ایسے مگن ہوں گے انہیں کسی اور چیز کا خیال تک بھی نہیں آئے گا، کیونکہ جنت کی وہ نعمتیں ایسی ہوں گی جو انسان کے وہم و گمان سے بالا تر ہیں۔ ما لا عین رأت، آنکھوں نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کانوں نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا وسوسہ خیال آیا۔ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عطا کرنی ہے، اس کو دینی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ اس دن کیا ہے، فی شغل،
وہ ایک کام کے اندر لگے ہوئے ہوں گے، ان کو دوسرے کاموں کی فکر نہیں ہوگی۔ فاکہون، اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر وہ خوش ہوں گے۔ ہم و ازواجہم فی ظلال، وہ بھی ان کی بیویاں بھی گھنے سایوں کے اندر تختوں پر وہ ہے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، گھنے سایوں میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور پھر ان کے لیے جنت کے اندر ہر وہ نعمت ہوگی، ہر وہ پھل موجود ہوگا جو وہ چاہیں گے، جو خواہش کریں گے، جو مانگیں گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو ملے گا۔ وہ کسی بھی قسم کی ان سے کوئی چیز چھینی نہیں جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور پھر ان کو رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر رب کی طرف سے سلامتی ہو، اب تمہیں کسی قسم کی کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی تم پر آنے والی نہیں۔ اور پھر اس وقت اللہ رب العالمین اپنا دیدار بھی کروائیں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت اہل جنت کو حاصل ہونے والی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور ان کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں اس کا تھوڑا سا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا۔ پھر آگے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پھر ہم اس دن مجرموں کو کہیں گے، وہ چاہے یہودی ہے، نصارہ ہے، مجوسی ہے، مشرکین ہے، سب کے سب کو ہم کہیں گے وَامْتَازُوا، آج کے دن سب کے سب علیحدہ ہو جاؤ۔ اچھا پیچھے جو آپ نے پڑھا نا کہ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ، اليوم کے لفظ سے ایک علماء نے یہ نقطہ بھی نکالا کہ جنتیوں کو جو یہ نعمتیں ملیں گی وہ جلد ہی ملیں گی، وہ جنت میں جاتے استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ اور وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اس سے بھی یہی ملتا ہے کہ اس وقت جو ان کو سزا ملے گی وہ سزا بھی جلد ملے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ آج تم کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، طاقت بھی نہیں رکھیں گے، جھکنا چاہیں گے جھک نہیں سکیں گے رب کے سامنے۔ فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تمہیں وصیت نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تمہیں تاکیدی حکم نہیں دیا تھا؟ ٹھیک ہے، اس تاکیدی نصیحت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر، اللہ تعالیٰ کی نواہی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی معرفت بنو آدم کے لیے بھیجے تھے، جن میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے جو کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنو آدم تمہیں شیطان کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا، ینزع عنہما لباسہما، وہ اس نے ان دونوں سے ان کے لباس کو اتارا، لیوریہما سوآتہما، تاکہ وہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ تو یہاں پر غور کریں، اس آیت کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین جو شیطان کا وار ہے، سب سے پہلے اس وار کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور وہ کیا ہے کہ انسان کو بے لباس کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لباس لوگوں نے پہنا ہوگا، عورتوں نے پہنا ہوا ہوگا، رب کاسیۃ عاریۃ، کتنی ہی ایسی ہوں گی جو لباس پہنی بھی ہوں گی لیکن ہوں گی برہنہ۔ کیوں؟ مطلب کیا ہے؟ چست لباس، جسم کے ساتھ لگا ہوا لباس، ایک ایک انگ کو واضح کرے، یا پھر اس سے مراد وہ باریک لباس، یا پھر کھلا کہ ایسا لباس جو مطلب کہ جسم کو چھپائے بنا، جسم کے اعضاء بالکل واضح نظر آ رہے ہوں، یہ سب کی سب اس کے اندر شامل، اور ہم معاشرے کے اندر یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شیطان اس چیز کے اندر یعنی حیا انسان سے ختم کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سارے جرائم اس سے کرواتا ہے، بے لباس کرتا ہے۔ اور آج دیکھیے نا کہ یہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو کیا چیز ملے گی؟ یہی بے لباسی ملے گی سب سے زیادہ۔ پہلے جانا پڑتا تھا، اب ایک کے پاس گھر پر موجود ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اور وہ اپنی چیزیں اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اللہ تعبد الشیطان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی آدم کیا ہم نے تمہیں یہ تاکیدی حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تمہیں وصیت نہیں کی تھی کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے؟ لیکن تم نے شیطان کی عبادت کی۔ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ کہتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ، لیکن تم نے اس کو دوست بنا لیا۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرنی ہے، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، لیکن تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا اور شیطان کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ کیا تم نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ وہ
یقیناً کیا تھا تو آج پھر سزا بھگتو۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اللہ کہتے ہیں کیا تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے اور پھر بھی تم اس کے راستے پر چلتے، اور اس نے تم میں سے کتنی مخلوق کو گمراہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹا دیا ہے۔ ہذہ جہنم، اب یہ تمہارے لیے یہ جہنم ہے، اس جہنم کے اندر تم داخل ہو جاؤ، اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن ان کو جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلا جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، کہ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، آج اس کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ تمہاری سزا ہے کیونکہ تم نے شیطان کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم، اس کے اندر داخل ہو جاؤ آج کے دن، بما کنتم تکفرون، کس وجہ سے تم نے کفر کیا۔ یہ جملہ بھی یعنی واضح کر دیتا ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے، مجبور ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں جہنم کے اندر داخل کر دیتے، کیوں اللہ کہتے تم نے کفر کیا۔ یہ آیات بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ انسان اس چیز کے اندر با اختیار تھا اور خود اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ہم جہنم کے اندر لوگوں کو داخل کرنے کا حکم دیں گے، اس وقت کچھ لوگ وہ کہیں گے کہ اللہ جو ہے ہم پر فرشتوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور نامہ اعمال کے اندر وہ چیزیں انہوں نے نقل کر دی جو ہم نے نہیں کی۔ پھر اس وقت کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، ان کے منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے۔ جب منہ پر مہر لگ گئی تو پھر زبان شہادت کیسے دے گی؟ اس کا جواب کیا ہے کہ وہ اختیار جو اس کا اپنا تھا وہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ اب زبان وہ اپنی مرضی سے صحیح بات کہنے کا اختیار رکھے گی، جو اللہ رب العالمین اس کو کہیں گے وہ کہے گی۔ تو فرمایا کہ الیوم نختم، اس دن ہم مہر لگا دیں گے علی افواہہم، ان کے منہوں پر۔ کیوں مہر لگ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے جرم کا اقرار نہیں کر رہے، مان رہے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ظلم زیادتی کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ اچانک ہنس دیے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں کس بات پر ہنسا ہوں؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مخاطبۃ العبد ربہ، میں اس بات پر ہنسا ہوں کہ بندے کی اپنے رب سے گفتگو پر۔ یقول، وہ کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، الم تجرنی من الظلم، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے بلا، کیوں نہیں؟ قال فیقول، تو وہ کہے گا فانی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، میں اپنے آپ پر اپنے سوا کسی گواہ کی گواہی کو منظور نہیں کرتا، آج میرا بدن ہی میرا ہے، باقی سب کے سب میرے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے، آج تیری ذات ہی تیرے خلاف بطور گواہی کافی ہے اور کرامن کاتبین بھی کافی ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے جسم کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ بولو، وہ اس کے سارے اعمال بول کر بتلائیں گے۔ پھر اسے جب بولنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا ستیہ ناس ہو تمہارا، فَأَن كُنْتُ أُنَازِلُ، میں تو تمہاری ہی وجہ سے تمہارا ہی دفاع کر رہا تھا اور تم میرے خلاف گواہی دینا تم نے شروع کر دی ہے۔ میں تو تمہیں بچانا چاہ رہا تھا اور تم نے میرے ہی خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اب اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بھی ذکر کیا، فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، وَجُلُودُهُمْ، اور ان کے چمڑے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ کہیں گے تم اپنے چمڑوں سے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟
قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس ذات نے بولنے کا حکم دیا جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت اور قوت دی، حکم دے رکھا تھا۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، اللہ کہتے ہیں نافرمانی کرتے ہوئے تم چھپے بھی نہیں، تمہیں یہ ڈر اور خوف بھی نہیں ہوا کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری جلدیں کہیں گواہی نہ دے دیں۔ أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، جو تم کر رہے ہو ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ علم نہیں۔ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، یہ تمہارا اپنے رب کے بارے میں گمان تھا جو تم نے کیا۔ ارداکم، اس نے تمہیں تباہ کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا۔ فاصبحتم من الخاسرین، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبین، اب تم توبہ بھی کرو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اسی جہنم کے اندر تم نے رہنا ہے، کیونکہ دنیا دار العمل تھی، وہاں ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا، تم نے اختیار کو غلط استعمال کیا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ انسان کے اوپر ہر چیز گواہ دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ منظر اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت والے دن ہوگا جب لوگ انکار کر دیں گے کہ ظلم زیادتی کی ہے، فرشتوں نے ہمارے کھاتے میں وہ کام ڈال دیے جو ہم نے نہیں کیے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ بول کر بتائیں گے، تمہاری ٹانگیں گواہی دیں گی جو تم نے کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جب قیامت کے دن انکار کریں گے نا شرک سے تو اس کے بعد پھر اعتراف بھی کریں گے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر کیا ہے، وہ اعتراف کریں گے۔ تو جب ان کے دل میں یہ بات آئے گی، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ دنیا کے اندر بھی ہم کر لیتے تو ہمارے کام آ جاتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو یقیناً مٹا دیتے، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، وہ راستہ کی طرف بڑھتے تو وہ آگے دیکھ بھی نہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا، ٹھیک ہے، زبردستی ہم ان کو شرک سے نکال کر نہیں لے کر آئے، وہ اپنی مرضی سے شرک کے اندر جاتے رہے، ہدایت پر ہم نہیں لے کر آئے، مجبور نہیں ہم نے کیا، ٹھیک ہے، نہ ہم نے اللہ کی توحید پر لانے کے لیے مجبور کیا، نہ رسولوں کی تصدیق پر ان کو مجبور کیا، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے فوراً بھی ان کو پکڑ سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کو اختیار دیا، مہلت دی تاکہ یہ اس سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن وہ راستے کی طرف گئے کون سے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا بلا راستہ تھا، اور اگر اللہ چاہتے لمسخناہم، ہم انہیں فوراً مسخ کر دیتے، ان کی شکلیں بدل دیتے ہیں، ان کو بندر، خنزیر، پتھر کچھ بھی بنا دیتے، ان کی جگہ پر کوئی اور مخلوق لے کر آ جاتے۔ اور یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ آئے گا اور تم ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے کر آ جائے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو وہ نہ پھر آگے چل سکتے نہ واپس آ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیوں نہیں پکڑا ان کو، کیوں نہیں اس دنیا میں سزا دی، تاکہ ہم ان کو مہلت دے سکیں، ہم ان کو مہلت دے سکیں، ان کو اختیار با اختیار ہم نے بنایا تاکہ با اختیار زندگی کو گزار کرائیں۔ تو ان آیات کا خلاصہ کیا ہے جو آج کی آیات ہم نے پڑھی سورہ یاسین کی، اس کے اندر ہم نے ایک تو قیامت کا تذکرہ پڑھا، ٹھیک ہے، قیامت کے حالات کو ہم نے پڑھا، اور پھر جو مشرکین اور کفار ان کو نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی،
اس نصیحت کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور پھر جو ان کا طرز عمل اس کے بارے میں بھی پڑھا، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات سے نوازنا ہے اس کا تذکرہ پڑھا، اور ساتھ میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے کیا سزا دینی ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہم نے ان آیات کے اندر پڑھا۔ اور ان آیات کو پڑھنے کا مقصد اس کو سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی یہ حقیقت ہیں، اس کو انسان حقیقت کی نگاہوں سے دیکھے اور اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو مومن سے اللہ رب العالمین یہی چاہتے ہیں، انسان سے اللہ رب العالمین یہی بات چاہتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔